وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جس کے ہاتھ میں دنوں کا بدلنا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہی ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، جو ہفتوں کو مہینوں میں، مہینوں کو سالوں میں بدلتا ہے۔ یقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو وہی چینج کرتا ہے، بدلتا ہے۔ آج ہم پھر ایک بار رمضان کے قریب آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں کیا فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے، اور ایک لائف چینجنگ رمضان، زندگی بدلنے والا رمضان کیسے ہم گزار سکتے ہیں، اس رمضان میں ہم کیا کیا پلاننگ کر سکتے ہیں، کن کن چیزوں کا دھیان رکھ سکتے ہیں، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے رمضان کو، ہمارے روزوں کو برباد کرنے والی اور اس کے ثواب کو ضائع کرنے والی ہیں۔ اور انشاءاللہ لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ رمضان کے بارے میں ہماری غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی تم نے مانا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا کریٹر ہوں، تمہیں میرے ہی پاس پلٹ کے آنا ہے، مجھ کو حساب و کتاب دینا ہے، تو سنو، ایز اے مالک اور لارڈ کتب علیکم الصیام، میری طرف سے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ یہ آرڈر ہے، یہ سجیشن نہیں ہے۔ کیسا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی جتنے ایمان والے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اور اب سے قیامت تک ہوں گے، سب پر روزے فرض تھے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کھانا کھائیں اور بھوک نہ مٹے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارا کھانا کھانا نہیں ہے، ہم نے کھانے کی جگہ کچھ اور کھا لیا۔ پانی پئیں لیکن پیاس نہ بجھے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ پانی نہیں ہے، وہ کچھ پیٹرول وغیرہ دوسری چیز ہم نے پی لی۔ اسی طرح سے رمضان آئے، رمضان کے روزے رکھے اور انسان کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، اس کی زندگی میں تبدیلی اور چینجز نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رمضان کو ضائع کر دیا، ویسٹ کر دیا، برباد کر دیا۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر تقوی کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے اندر گاڈ کانشسنس کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت میں جو بھی مقام انسان کو ملے گا وہ تقوی کی بنیاد پر ملے گا، اور دنیا میں جو اللہ کی مدد آئے گی وہ تقوی کی بنیاد پر آئے گی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، ایک ایسی فیلنگ آ جائے، ایک ایسا ایموشن آ جائے کہ ہر وقت اسے احساس رہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرا اس سے خوش ہے کہ نہیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں جائیں گے تو تقوی میں 2 انگریڈینٹ ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو پورا کرنا، ان کو ادا کرنا، ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے روکا اور منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے ساتھ میں حرام بھی کھا رہا ہے تو وہ متقی نہیں ہے، کیونکہ حکم تو مانا لیکن جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکا نہیں، تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب اللہ تعالی ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقیوں کی کتنی صفات ہیں؟ میں 5 صفات آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمیں رمضان میں پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو، جلدی کرو، مقابلہ کرو اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ کتنی ہے؟ 30-40 نہیں، 20-30 نہیں، 40-50 نہیں، عرضها السماوات والارض۔ سماوات سنگولر یوز نہیں کیا، پلورل ہے، 7 آسمان اور زمین کے برابر اس کی کیا ہے؟ چوڑائی ہے خالی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ لمبائی ہمیشہ چوڑائی سے کم ہوتی ہے کہ زیادہ ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے کہ زیادہ ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ادھر دوڑو، یہ کیا دنیا جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی طرف بھاگ رہے ہو، بھاگنے کی، دوڑنے کی چیز وہ ہے کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں، جو گاڈ کانشس لائف جیتے ہیں، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کرمنلز اور مجرموں کے لیے اور اپنے ڈیزائرز اور خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کے لیے نہیں۔ اب ان کی 5 صفات کیا کیا ہیں ذرا دھیان سے سنیں۔ یہ سنتے ہوئے چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ صفات ہیں، اگر ہیں تو جنت ہمارے لیے ہے، اگر نہیں ہے تو دھوکے میں اور خام خیالی میں نہیں رہنا، ایلوژن میں نہیں رہنا کہ ہاں ہم جیسے بھی ہیں نبی کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت میں انٹری دے ہی دے گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا یہ کوالٹیز تمہارے اندر ہیں، نیٹ میں کوالیفائی کرنے کے لیے اتنے نمبر چاہیے۔ اب آپ سوچتے رہے کہ نہیں اس سے کم بھی آ جائے گا تب بھی مجھے لے لیا جائے گا، تو کیا کہا جائے گا آپ کو؟ کیا کہا جائے گا؟ بیوقوف آدمی، فولش آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ریڈی کی گئی ہے جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی۔ نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی اور غربت میں بھی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، پڑوسیوں پر، ضرورت مندوں پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ خرچ کرنے کا مہینہ۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ جنت جنرس، سخی اور خرچ کرنے والوں کے لیے ہے، بخیل، کنجوس اور اسٹنجی لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، والکاظمین الغیظ، یہ دھیان سے سمجھنا ہے ذرا، غصے کو کنٹرول کرنے والے، غصے کو پی جانے والے۔ کیا مطلب ہوا؟ کوئی آپ سے بدتمیزی کیا، کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا، کسی نے تکلیف دے دی، کسی نے انسلٹ کر دیا، کسی نے پیسہ مار لیا، غصہ تو آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں جو جنت کے لیے، جن کا ایم اور گول جنت ہے، وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے، وہ آپے سے باہر، پجامے سے باہر نہیں ہوتے۔ پجامے سے باہر ہونا یہ اردو میں بولتے ہیں، مطلب ایموشنز کے کنٹرول میں نہیں آتے، وہ اپنے ایموشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں مجھے تو غصہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا، یہ تو خاندانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ میرے بندے غصہ کنٹرول کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں کہ میرے سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، یہ کیا مطلب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری لائف دیکھ جائیے آپ کی، کتنے بڑے بڑے آپ کے سامنے حادثات ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ نمبر 3، غصہ کنٹرول کر کے جنتی لوگ، متقی لوگ اندر نہیں رکھتے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم نے غصہ تو کنٹرول کر لیا لیکن دل میں پالے ہوئے ہیں، برابر یاد کرتے ہیں، کینہ ہے، گرج ہے۔ والعافین عن الناس، یہ لوگ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، یہ تیسری کوالٹی ہے جنتیوں کی۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے، وہ بولتے ہیں 50 سال پہلے فلاں سے ایک بات ہوئی تھی، آج تک یاد رکھے ہوئے۔ 10 سال پہلے کوئی بات ہوئی تھی، آج تک دل میں، اور کیا بولتے ہیں؟ مرتے دم تک بھی ہم اس کو نہیں بھولیں گے۔ یہ کینہ کپٹ جو ہے اللہ کے نیک بندے جنتیوں کی صفات نہیں ہے، یہ تو شیطان کی صفات ہے۔ اور نمبر 4، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی، احسان اور ایکسلنس کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ میں جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ایکسلنٹ دیکھنا چاہتا ہے، مجھے اچھائی کرتے دیکھنا چاہتا ہے۔ میں مسجد میں ہوں تو مسجد میں اللہ تعالیٰ مجھے ایکسلنٹ لیول پر دیکھنا چاہتا ہے۔ میں گھر میں ہوں تو بیوی بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ میں ورک پلیس پہ ہوں تو وہاں مجھے اللہ تعالیٰ اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ میں اپنے ورکرز کے ساتھ ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، 2 ورڈ بولا جاتا ہے عربی میں، ایک ہوتا ہے احسان، ایک ہوتا ہے اساءہ۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز بہت خوبصورت لیول پر، بہت ایکسلنس لیول پر کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ بھی احسان، بندوں کے ساتھ بھی احسان۔ اور 5ویں کوالٹی جو رمضان جو تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے متقی لوگوں کی 5ویں پہچان کیا ہے؟ یہ ذرا ٹف ہے۔ کس کے لیے ٹف ہے؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ٹف نہیں ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کوالٹی میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ متقی اور پرہیزگار بندوں کی پہچان یہ ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی کوئی گناہ کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔
वलम युसिर्रु अला मा फअलू वहुम यालमून, और जान बूझ कर किसी गुनाह पर इंसिस्ट नहीं करते, मुसलसल करते नहीं रहते, बल्कि जैसे ही गुनाह होता है फौरन एहसास करके अल्लाह से माफी मांग करके वो गुनाह को छोड़ देते। एग्जाम्पल, अल्लाह के नेक बंदे, ये तो नहीं हो सकता कि उनसे कोई गुनाह ही ना, नहीं बोलते हैं फला हजरत होकर के इतना बड़ा बलंडर कर दिया, नहीं भाई, हजरत भी इंसान ही है, इंसान है तो गुनाह हो सकते हैं, लेकिन अगला जो पॉइंट है वो शैतान का काम है। क्या? फॉर एग्जाम्पल, नमाज छूट गई, हो सकता है कि एक जुमा छूट जाए, लेकिन मुसलसल जुमा छोड़ रहा है, ये मुत्तकी और परहेजगार नहीं हो सकता, वो शैतान है, वो अल्लाह की नजर में क्रिमिनल है। वो हो सकता है कि कभी एक दिन फजर की नमाज छूट जाए या कोई नमाज छूट जाए, मुसलसल नमाजें छोड़ रहा है, ये अल्लाह का बंदा नहीं हो सकता, ये शैतान का बंदा है। इसी तरह से हो सकता है किसी को तकलीफ दे दी, कभी जबान से किसी की तकलीफ पहुंच गई, लेकिन मुसलसल तकलीफें दे रहा है, ये नहीं हो सकता ये, क्योंकि ईमान उसको रोकता है गुनाह करने से। जिस तरह से अगर इंसान जिंदा है और आग में हाथ डाले तो क्या होगा? आग में हाथ रखा रहेगा क्या? फौरन खींचेगा। कोई अगर आदमी जिंदा है और चरंडी में गिर गया तो गिरा रहेगा क्या उसमें? नहीं, अगर वो जिंदा है तो फौरन उठ करके अपने कपड़े साफ करेगा। इसी तरह से अगर वो मुत्तकी है, अल्लाह का बंदा है वो, तो गुनाह होते ही फौरन उससे तौबा करेगा, उसे छोड़ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ आएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों की सिफात है। 5 सिफात। नंबर 1 कौन? युनफिकून फिस्सर्राई वद्दर्रा, खर्च करना, खुशहाली में भी बदहाली में भी। नंबर 2, ये मुत्तकी लोगों की जन्नतियों की पहचान है। ये गुस्से को क्या करना? कंट्रोल करना। फाइटिंग करने के लिए हमेशा तैयार रहना, हमेशा झगड़ते रहना, जब देखिए डिबेट करते रहना, ये अल्लाह के बंदों की पहचान नहीं है। नंबर 3, माफ कर देना। नंबर 4, एहसान करना, सिर्फ माफ नहीं करना बल्कि उनके साथ एहसान भी करना, भलाई भी करना। और नंबर 5, गुनाह होने के फौरन बाद अल्लाह की तरफ रिटर्न होना, तौबा करना। ये 5 क्वालिटी अगर हैं तो अल्लाह ताला कहता है उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन, यही लोग हैं जिनका बदला उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है और ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे से नदियां बह रही हैं। फ़निअम अज्रुल आमिलीन, नेक अमल करने वालों का क्या ही खूबसूरत बदला है। अब आइए, रमजान में स्पेशल चीजें करने की क्या है जिनसे हम तकवा के करीब आ सकते हैं, मुत्तकी बन सकते हैं। ये तो हमेशा के लिए है। नंबर 1, नमाज की पाबंदी। अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता, उसका रोजा कबूल नहीं है, बल्कि उसकी कोई इबादत कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और कुफ्र करने वालों के बीच में एक ही मुआहिदा है, वो क्या है? नमाज है। फमन तरकहा फकद कफर, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। जो दिन में 5 बार कुफ्र करे, कितने बार? 5 बार कुफ्र करे और उसके बाद रोजा रखे या उसके बाद नेकी करे, वो 5 बार कुफ्र के साथ अल्लाह ताला उसकी इबादतें कबूल करेगा? नहीं। तो अगर अल्लाह की जन्नत चाहिए तो सबसे पहला स्टेप ईमान के बाद युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करना ये तो बेस है, इसके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकती। नंबर 2, रोजा। रोजे की फजीलत क्या है? क़यामत के दिन ये रोजा आपके लिए सिफारिश करेगा। अस्सियाम वल कुरान यशफ़ाआन लिल अब्द यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जब किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी, ये रोजा उठ करके कहेगा कि मेरे रब, मैंने इसको दिन में खाने पीने से महरूम रखा, आप इसकी मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह ताला रोजे की सिफारिश कबूल करेगा। जब अंबिया भी बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, जब फरिश्ते भी बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब रोजे की सिफारिश होगी।
لیکن جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے بارے میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی حدیث ہے 3019، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک بار دو فرشتے آئے، لے کر کے گئے، پہاڑ پہ میں چڑھا، دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا کر کے ان کے منہ چیرے جا رہے ہیں۔ کیسا؟ جیسے جانور بکروں وغیرہ کو الٹا لٹکا کر کے چیرتے ہیں نا، ان کے منہ چیرے جا رہے ہیں۔ وَتَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، اور ان کے منہ سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ سوچئے اگر ہم کو الٹا لٹکا دیا جائے تو کیا حالت ہوگی انسان کی، امیجن کیجئے، اور اس کے بعد منہ چیرا جا رہا۔ پوچھا تو کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو روزہ کمپلیٹ نہیں کرتے تھے۔ کیا دنیا میں کوئی اگر انسان اس کے ساتھ یہ حرکت کی جائے، یہ سلوک کیا جائے تو برداشت کرے گا؟ لیکن قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا، کیونکہ وہ بہانے کر کے روزے نہیں رکھتے۔ روزہ سے ایکسیپشن صرف دو لوگوں کے لیے، دھیان میں رکھیے، نمبر 1 بیمار، نمبر 2 مسافر۔ اس کے علاوہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یہ بہانے ہیں، یہ ایکسکیوزز نہیں ہے۔ ہاں، اسی میں بیمار میں حاملہ عورتیں، اسی طرح سے دودھ پلانے والی یا حائض عورتیں اسی میں آتی ہیں، بیمار کی کیٹیگری میں۔ تو یہ روزہ صرف 2 ہی لوگوں کے لیے چھوٹ ہے، ایک مسافر جرنی پر ہے کوئی، اور دوسرا بیمار، تیسرے کسی کے لیے معاف نہیں۔ اگر وہ نہیں رکھتا تو اس کو الٹا لٹکا کر کے اس کا منہ چیرا جائے گا قیامت کے دن۔ نمبر 2 قرآن بھی قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرے گا، لیکن کن لوگوں کے بارے میں؟ جنہوں نے اس قرآن کا حق ادا کیا ہوگا، پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، عمل کیا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف رمضان میں ہی قرآن کھولتے ہیں، پھر اگلے رمضان میں کھولتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا۔ آپ ایسے لوگ جو قرآن کو اگنور کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ کے رسول گواہی دیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ کیا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول قیامت کے دن کہے گا کہ اے میرے رب، انہوں نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو سب سے پہلا فرض، اگر ہمارے ماں باپ نے یہ جرم کیا کہ ہمیں قرآن نہیں سکھایا، اب مزید ان کو گنہگار مت بنائیں، پہلی فرصت میں قرآن سیکھے۔ اگر اپنے بچوں کو نہیں سکھایا تو قیامت کے دن آپ اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار رہیے۔ تو قرآن نمبر 2 پہ، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ روزہ، نمبر 2 قرآن، اور نمبر 3 قیام اللیل۔ قیام اللیل کا مطلب کیا ہے؟ تراویح بھی ہے اور تہجد بھی ہے۔ اس سلسلے میں آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ فرض نہیں ہے، بلکہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ اسٹریس کرتے ہیں، وہ غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جس چیز کے بارے میں جتنا کہا اتنا ہی لوگوں کو بتانا ہے، اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے دعا۔ رمضان کی خاص عبادت ہے دعا۔ دن بھر دعا کیجیے، تہجد میں دعا کیجیے، افطار کے وقت دعا کیجیے۔ جو محرومیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ، آپ کو حیرت ہوگی کہ جہاں روزے کا بیان اللہ نے کیا ہے، اسی بیچ میں دعا کا بیان کیا ہے کہ میرے بندے جب میرے سے پوچھیں تو کہو کہ میں ان کے پاس ہوں۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو سب کے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے۔ اور 5ویں چیز ہے اسپیشل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، خرچ کرنا، افطار کرانا، پڑوسیوں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا۔ اب ہمارے انڈر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا بوجھ کم کر کے ان کی سیلری بڑھانا، یہ بھی ہے کہ ان سے کام کم لیا جائے اور ان کو تنخواہ زیادہ دی جائے۔ اور کام کرنے والوں کا بھی فرض کیا ہے
کہ وہ جو لے رہے ہیں اس کا حق ادا کریں، دوستوں کا خیال رکھنا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بخیل لوگ بھی ہوتے ہیں، رمضان ہو، عید ہو، بقرعید ہو، اس میں بھی ان کے گھر سے کبھی کسی کے یہاں کچھ نہیں جاتا۔ سوچئے کیا لیول ہو سکتا ہے بخل کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو فرمایا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آئے گا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 1، جو انسان گناہوں میں مبتلا ہو اور روزہ رکھے، اس کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پانی چھوڑ دے، اس کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ نمبر 2، اسپیشل حرام کمائی۔ اگر آپ کی کمائی چاہے وہ بینک سے ہو یا کسی اور ذریعے سے اگر حرام کی آمدنی ہے تو حرام کھانے والے کا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ جتنے لوگوں کو وہ دے رہا ہے ان سب کا وبال اور گناہ اسی پر ہوگا۔ تیسرے نمبر پر، رمضان میں خالی وقت ہوتا ہے، لوگ غیبت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں 2-3 لوگ بیٹھے ایک دوسرے کی برائی شروع۔ آپ کھانا پانی نہیں کھا رہے ہیں اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ کسی کی برائی کرنا۔ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، کیا روزہ قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا۔ تو کسی کی بات زبان پہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اپنی کمیاں آپ دیکھیے، لسٹ بنائیے میرے اندر کیا کیا کمی ہے۔ رمضان میں بہترین وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، کہ میرے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، انشاءاللہ یہ رمضان میں ان کمیوں کو چھوڑوں گا۔ اسی طرح سے لڑائی جھگڑے کرنا، بہت سے لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں گیمز میں ادھر ادھر۔ یہ رمضان ٹائم پاس کرنے کا نہیں، یہ جنت حاصل کرنے کا ہے۔ زیادہ کھانا کھانا، زیادہ کھانے کے بعد انسان عبادت نہیں کر سکتا، وہ شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ کم کھانے کی عادت ڈالنا رمضان میں۔ اسی طرح سے غلط کھانے، پروسیسڈ فوڈ، فرائیڈ فوڈ، یہ سموسے پکوڑے، آپ کو معلوم ہے یہ صحت کے بارے میں رمضان میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ افطاری کے وقت کہا جاتا ہے کہ پورے دن ہمارا اسٹمک جو خالی رہتا ہے، آپ صرف ایک کھجور اور پانی پی کر کے نماز پڑھ لیجئے، اس کو تھوڑا موقع دیجئے نارمل ہونے کے لیے، اس کے بعد جا کے کھانا کھائیے۔ افطار کے وقت ہی لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور بھر پیٹ کھاتے ہیں اور اس کے بعد پرابلمز اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں کھانے کے بارے میں، اسپیشلی افطار کے وقت ہمیں باہر کے پروسیسڈ اور فرائیڈ فوڈ جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو آخری چیز اس میں جو ہمارے روزوں کو برباد کرتی ہے وہ ہے موبائل۔ آپ طے کیجئے، ایک ٹائم ڈیسائیڈ کیجئے کہ رمضان میں بس اتنے گھنٹے، 1 گھنٹہ اگر کوئی کام ہے مجھے تو اس وقت سے اس وقت تک میں موبائل پر کام کروں گا، اس کے بیچ میں موبائل نہیں چھیڑوں گا۔ نہ موبائل کو، بعض لوگ موبائل ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کو موبائل کے بغیر نہ نیند آتی ہے نہ نیند کھلتی ہے۔ تو یہ رمضان جو ہے اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ انسان اپنے آپ کی ترقی اور اس کے ڈیولپمنٹ پہ کام کرے۔ اور آخری بات یہ ہے، بہت سے لوگ ایک غلط فہمی میں رہتے ہیں، 1 مہینہ عبادت کر لیا، اب اس کے بعد چھٹی، مغفرت ہو گئی۔ نہیں، بہت دھیان سے ذرا سنیے، یہ آخری بات ہے۔ دنیا میں کوئی رشتہ اس طرح چلتا ہے کیا؟ اللہ کا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ میں 3 رشتوں کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ نمبر 1، باپ اور اولاد۔ آپ بتائیے، جو لوگ پیرنٹس ہیں یا جو بچے ہیں، اگر آپ کے پاس آپ کا بیٹا آ کے بولے کہ ابو 1 مہینے کے لیے آپ میرے ابو ہیں، 11 مہینے آپ میرا ابو نہیں، دوسرا میرا کوئی باپ ہوگا، کیا آپ برداشت کریں گے؟ کریں گے؟ نہیں۔ کوئی اگر لڑکا ہے وہ اپنے باپ کو جا کے بولے، ماں کو، کہ ابو امی 1 مہینے آپ میرے ماں باپ ہیں، 11 مہینے دوسرے میرے ماں باپ رہیں گے، کیا گھر میں رہنے دیں گے ان سے؟ پھر اللہ کے بارے میں کیسا تصور کر لیتے ہیں کہ 1 مہینہ عبادت کر کے اور پورا 11 مہینے جو چاہے کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسپٹ کر لے گا؟ نہیں۔ دھیان رکھیے۔ دوسری مثال، شوہر بیوی،
अगर बीवी आज आके आपसे कहे कि महाराज मैं 1 महीने आपकी बीवी हूं, बाकी 11 महीने दूसरों की, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? कर सकते हैं? जबकि आपने बीवी को पैदा नहीं किया। जिस खुदा ने मुझे आपको पैदा किया, आप उसे 1 महीना इबादत करके या बाकी 11 महीने समझते हैं कि वो आपको एक्सेप्ट करे। ऐसा कर सकता है क्या? जिंदा रखा है, यही बहुत बड़ी बात है। किसी कंपनी में आप 1 महीने जाइए, आपके पास कोई काम करता है, 1 महीने आए, 11 महीने बोले मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूं, आप उसे रखेंगे या आपको कंपनी रखेगी? नहीं रखेगी। तो फिर ये जो 1 महीना है, आप इसके बारे में धोखा मत खाइए। ये 1 महीने में अगर इस नियत से हम इबादत करते हैं कि ये महीना मेरी पूरी जिंदगी को चेंज करके अल्लाह के करीब करेगा, पूरी जिंदगी के लिए मैं अल्लाह का बंदा और गुलाम बनने के लिए तैयार हूं आज से, तो अल्लाह ताला इस 1 महीने की इबादत कबूल करके आगे आपको हिदायत देगा। अगर इस नियत से आए हैं रमजान के रोजे रखने के लिए, नमाजें पढ़ने, तरावी पढ़ने, कि अगले 11 महीने फिर नहीं आऊंगा, तो मैं अभी से मैं आपको बोलता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी नीयत को जानता है और आपकी इबादत अल्लाह ताला आपके मुंह पे मार देगा। अल्लाह ताला इसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये रमजान हमारे लाइफ चेंजिंग हो, हमारी जिंदगी बदले, हमारे घर वालों की जिंदगी बदले और हम मुकम्मल अल्लाह का बंदा बन करके पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारने वाले बन जाएं और अल्लाह ताला हमें मुत्तकीयों की फहरिस्त में शामिल फरमा दे और क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत का फैसला फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रमज़ान को हमारी जिंदगी को बदलने का जरिया बना दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।